اچھا سر یہ بتائیں کہ جو فرٹیلائزر ہے یا کھاد ہے اس کا بہت اہم رول ہے، اہم کردار ہے باغوں کی پیداوار بڑھانے میں یا ان کی صحت کو برقرار رکھنے میں۔ ہمارے ذمہ دار پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کون سی کھاد کب دینی ہے اور کتنی دینی ہے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے، اس کو اب آپ نے ہی لے کے آگے چلنا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کون سی کھاد کب ہم دیں گے۔ اچھا عقیل، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم مقدار کے اوپر ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ کتنی ڈالنی ہے، کون کون سی ڈالنی ہے، لیکن ہم جب پودے کو زمین میں کھاد دے دیتے ہیں تو باقی اپ ٹیک تو پودے نے کر رہی ہے نا۔ جی اس کو ہم آگے کہتے ہیں کہ اس کی یوز ایفیشنسی۔ جی عام طور پہ جو ایک مینجمنٹ پریکٹسز چل رہی ہیں اس میں ہم جتنی کھاد ڈالتے ہیں، خاص طور پہ فاسفورس اور پوٹاش، تو یہ آلموسٹ 20 سے 30% تک یہ یوز ہوتی ہے۔ باقی جو ہے یہ آپ کہہ لیں فکسیشن میں چلی جاتی ہے، صحیح۔ یا یہ پودے کے کام نہیں آتی، تو یہ زمین میں ہی فکس ہو جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کھادیں ڈالنے پہ زیادہ زور دیں، ہمیں اس کی یوز ایفیشنسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں نا کھادوں کے ریٹ کیا ہے، جی جتنی ریکمنڈیشن میں دوں گا، آپ کسی ذمہ دار سے بات کریں گے بڑا وہ مشکل ہے کہیں جی گے آج کل کسی کو کھاد کا بتانا جی کہ یہ 5 کلو 6 کلو 7 کلو کھاد ڈال دیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ٹھیک ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ہاں دیکھیں، پھر ہمیں وہی کچھ بتانا چاہیے جو وہ کر بھی سکے اور اس کو صحیح فائدہ بھی ہو۔ جی تو ہمیں اب اس کی نا یوز ایفیشنسی کی طرف زیادہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیسیکلی 2-3 چیزیں ہیں جی ایسی کہ اگر آپ پودے کا پانی ٹھیک کر لیں، نمبر 1۔ جی نمبر 2، آپ پودے کی چھتری کے نیچے آپ کوشش کریں کہ زیادہ دھوپ نہ آئے اور یہاں پتے پڑے رہیں، یہاں کی گوڑی چوکی نہ کریں، یا یہاں پہ تھوڑی ملچز ڈال دیں، تو یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا، نیوٹریشن جب بھی ڈالیں اس کو وقت پہ ڈالیں۔ تو یہ اگر ہم 2-3 چیزیں ہم اپنی کرتے رہیں تو اس میں نیوٹریشن کی جو مقدار ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، جی اور جو اس کے فائدے ہیں، جو اس کی یوز ایفیشنسی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اتفاق سے نیوٹریشن ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے 3 بیسک ہیں جی جن کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو پھر آپ کو کھادوں کی بوریوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے صحیح گی۔ ہاں جی، اس میں سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ پودے کی چھتری کے نیچے سال کے کسی بھی حصے میں جو ٹمپریچر ہے وہ 15 سے 35 کے اوپر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے اور عام طور پہ آم کی چھتری کے نیچے یہی ٹمپریچر ہے، جی گرمیوں میں بھی سردیوں میں، جی کیونکہ سایہ ہے تو جی وہ اگر ملچز نہ بھی ڈالیں، جو پتے گرتے ہیں ان کو ہٹائیں نہ ہم، جی تو یہی ٹمپریچر رہتا ہے۔ صحیح ایک تو یہ بیسک ہے۔ دوسری، کسی بھی صورت میں جو روٹ زون ہے آپ کا، اس کے اندر سے ہوا ختم نہیں ہونی چاہیے، اچھا سیچوریشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم فلڈنگ کرتے ہیں اور پانی اس کے اوپر آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ سیچوریٹ ہوتی ہیں۔ صحیح جب یہ سیچوریٹ ہوتی ہیں تو پھر جتنی بھی مائکروبیل ایکٹیویٹیز ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اس سیچوریشن سے وہ ایسے خوراک کہہ لیں لینا بند کر کہ دیتا ہے۔ مائکروبز جو ہیں ان کی وہ مر جاتے ہیں اور جی ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، پھر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے پراپرلی۔ اور اسی طرح بہت سارے جو فنگس ہیں، جس طرح مائکورائزل فنگس جی ہے جو روٹس کا ساتھی بنتا ہے، تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سیچوریشن سے۔ اور تیسری، کبھی بھی ایک لمٹ سے کم کہ جو ایسے کہہ لیں آپ اویلیبل موائسچر ہے جی وہ 8-9 یا 10% سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر ٹمپریچر مناسب رہے، سیچوریشن نہ ہو کہ بہت زیادہ آپ، جیسے ہمارے پانی دینے کے ٹرینڈ ہے کہ 2 دن یا 3 دن پودے کے نیچے پانی کھڑا ہوا ہے، یا 10-12-14 گھنٹے پودے کے نیچے پانی کھڑا ہوا ہے، یہ کنڈیشن نہ ہو، اور ملچز ڈلی ہوئی ہوں، یا کم از کم جو پتے گرے ہوئے ہیں پودے کے ان نیچے کو نہ ہٹایا ہم جائے۔ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، جی تو یہ نیوٹریشن کی ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ویسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک پودا ہے، جیسے ہمارے یہ اس آرچڈ میں جی جو سائز پودوں کا نظر آ رہا ہے، جی تو اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ 1.5 کلو گرام نائٹروجن ہے، تو ٹھیک ہے یوریا 3 کلو گرام بنتی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا، اسی طرح فاسفورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1 کلو گرام ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم کوئی بھی ڈالیں گے تو اسے کیلکولیٹ کریں گے تو جی یہ آپ کہہ لیں کہ اگر ایس ایس پی ڈالیں گے تو یہ 8
8% کے قریب 8 kg کے قریب بنے گی صحیح پر پلانٹ. ڈی اے پی ڈالیں گے وہ 2 kg کے قریب بنے گی. صحیح اسی طرح ایس او پی ہے وہ 1 kg ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اگر ایس او پی کھاد کی بات کریں گے جی تو وہ 2 kg ڈالیں گے. صحیح لیکن اتنی مقدار ڈالنے کا نہ تو اب کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ اتنی پرپوز کی جا سکتی ہے. تو بے شک اس مقدار کو ہم ہاف کر لیں، ٹائم کو ہم کمپرومائز نہ کریں، اور جو اس کی یوز ایفیشنسی ہے اس کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں، تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیوچر ہے. جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. سر اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ کھاد ہم شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ دسمبر میں ڈالتے ہیں، کچھ جنوری میں ڈالتے ہیں، کچھ فروری میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ہمیں ایک کمپلیٹ کوئی ٹائم بتائیں کہ کس ٹائم پہ کھاد اگر ہم ڈالیں تو اس کو پودے کو زیادہ فائدہ ہوگا. عقیل صاحب یہ تو چیزیں بہت سمپل ہیں، جی بہت ہی سمپل ہیں. اس کو بعض اوقات ہم خود ہی پیچیدہ بنا لیتے ہیں. جس دن ہم آم کا پھل پودے سے ہارویسٹ کر لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں، جی تو امیڈیٹلی اس کو پھر کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ ہارویسٹنگ کریں، جتنی جلدی آپ فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں آپ فرٹیلائزر ڈالیں. جی. ایک تو یہ آفٹر ہارویسٹ. ہارویسٹنگ کے بعد سر ہم کون سی کھاد ڈالیں گے؟ تو ہارویسٹنگ کے بعد بیسیکلی نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش تینوں کی تینوں ضرورت کی ہوتی ہے. ضرورت ہوتی صحیح. ہے. اور جو فلاورنگ کے ٹائم پہ ہے، جب اچھا یہ بھی عام طور پہ ہم کھادیں بہت سارے جو ٹریڈیشنل ہمارا سسٹم ہے اس میں ہم کھادیں اس وقت ڈالتے ہیں جب آم کا دانہ بن جاتا ہے. صحیح. وہ نا ایک مٹر کے دانے کے برابر جی. بن جائے یا اس سے تھوڑا بڑا ہو جائے، جی. پھر ہم کھادیں ڈالتے ہیں. نہیں، اس کا جو بہتر ٹائم ہے کہ جب پینیکل نکلنے شروع ہوں تھوڑے تھوڑے جی. اور منہ بنانا شروع کریں، خاص جی. طور پہ پودے کی چوٹیاں، جی. تو اس وقت ہمیں نائٹروجن کھاد جو ہے، کیونکہ 2 حصے نائٹروجن ہم آفٹر ہارویسٹ ڈالتے ہیں اور 1/3 جو ہے وہ جی. اس ٹائم پہ ڈالتے ہیں. یہ ٹائم بڑا اہم ہے صحیح. کہ اس وقت اگر ڈالیں گے تو پھول زیادہ نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور جو پینیکل ہیں وہ بھی لمبے ہوں گے، جی. ان کے اوپر پھل بھی زیادہ بنے گا اور ان کے اوپر فروٹ ڈراپ بھی کم ہوگا. صحیح. تو یہ ہم بینیفٹ سے لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب پھل بن جائے یا پھل بننے کے مراحل میں ہو، جی. تو جو پوٹاش ہے وہ اگر ہم نے جو آفٹر ہارویسٹ ہے وہ آدھی مقدار ڈالی ہے تو آدھی آپ ڈال سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر ہم نے پوری مقدار اس وقت ڈال دی ہے تو پھر آپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صرف نائٹروجن کھاد ڈال دیں، باقی نہ ڈالیں. اچھا، یہ کیمیکل کھاد کے علاوہ، کیمیائی کھادوں کے علاوہ ہم جو گوبر کی کھاد ڈالتے ہیں اس کی کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے اور وہ تقریباً کتنی ایک ہم ڈالیں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ گوبر کی کھاد ہر دوسرے تیسرے سال، اگر ہر سال نہیں ڈالی جا سکتی تو ہر دوسرے تیسرے سال ڈالنی ضرور چاہیے. ٹھیک ہے. یہ گوبر کی کھاد آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک نیوٹریشن ہے اور یہ پودوں کو خوراک پرووائڈ کرتی ہے، نہیں، بلکہ یہ زمین کو بہتر کرتی ہے، زمین کی صورتحال کو بہتر کرتی ہے. جو کھادیں ہم ڈالتے ہیں نا ان کی یوز ایفیشنسی بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو خوراک کے ساتھ ساتھ ایک زمین کے لیے ایک ریکلیمیشن کا بھی ایک پارٹ ہے، ایسے کہہ لیں آپ. تو اس کا جو بہترین ٹائم ہے، کھاد گلی ہوئی ہونی چاہیے، ویل ڈیکمپوزڈ ہونی چاہیے اور بالکل اس کے اندر چیزیں پہچانی نہ جائیں، ڈارک براؤن کلر میں ہو. تو ڈالنے کا اس کا جو بہترین ٹائم ہے وہ جب سردیاں شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. کہ جو ہم کورے سے بچاؤ کے لیے ایک ہلکی آبپاشی کرتے ہیں جی. دسمبر میں یا جنوری میں، تو اس وقت ڈال دیں. یہ اس کا بہترین ٹائم ہے. گلی ہوئی کھاد ہونا یہ بنیادی شرط جی. ہے. اچھا، یہ ایک ٹائم ہے فزیکل اپلیکیشن کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے فرمنٹر یا کوئی فرٹیلائزر مکسر اپنے آرچرڈ کی کسی جگہ پہ بنایا ہوا ہے، اگر آپ فلڈنگ کے ساتھ اس کو ڈال سکتے ہیں نا، کہ جب بھی آپ پانی فلڈ کریں آپ 1-2 ٹرالی اس میں ڈال دیں اور اس کو تھوڑا ہلاتے رہیں، اور 2-3 ٹرالیاں جو ہیں آپ کے جو 10-12 ایکڑ ہیں ان میں چلی جائیں، فلڈ ہو جائیں، تو یہ سب سے بہتر اپروچ ہے کہ اس میں یہ مکس ہو کے یہ زمین کی نیچے والی تہوں تک چلی جاتی ہے. تو پھر یہ زیادہ افیکٹو ہے. ہاں جی. تو یہ کھاد ڈالنی چاہیے جی. اور ہر تیسرے سال ضرور ڈالنی چاہیے. صحیح. اور گلی ہوئی ڈالنی چاہیے. تو عام طور پہ اگر ہم 1 ایکڑ میں فزیکلی اگر ڈالنی ہو تو 2 سے 3 ٹرالیاں کافی ہوتی ہیں. صحیح. کچی کھادیں جو ہیں یہ جو گلی ہوئی نہ ہوں، اس سے دیمک کا اٹیک ہوتا ہے.
اور اس سے نیوٹریشن بھی واپس یہ بعض اوقات نا جیسے نائٹروجن ہے اس کو استعمال کرتا ہے ڈیکمپوزیشن کے لیے. صحیح. تو پھر عارضی طور پہ وہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں, فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو اس لیے یہ بیسکس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر, اس کے علاوہ مائکرو نیوٹرینٹس کی کافی بات ہوتی ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے, ان کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے؟ عقیل صاحب یہ تو چیزیں بڑی سادہ ہیں, ان جی. کو ہم نے تھوڑا پیچیدہ کر دیا ہے. جس زمین میں آپ فرٹیلائزر گوبر کی کھاد ڈالتے ہیں جی. وہاں کسی مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی نہیں ہوتی. صحیح. اور نہ اس کی اپلیکیشن کی اسپیشلی کوئی ضرورت ہے, نمبر 1. جی. نمبر 2, اگر آپ اپنا اریگیشن کا سسٹم ٹھیک کر لیں, یہ بیسیکلی جو اریگیشن ہے نا, یا یہ کہہ لیں کہ اوور اریگیشن ہے تھوڑی سی, جی. یہ آپ کی بہت ساری جو مائنر نیوٹریشن ہے اور جو مائکرو ایلیمنٹس ہیں ان کی فکسیشن یہ بہت زیادہ کرتی ہے. تو اگر آپ سردیوں میں پانی کو بند رکھیں جی. اور باقی سیزن میں اچھی طرح وتر آنے پہ یا وتر خشک ہونے پہ آپ پانی لگائیں تو کسی مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی نہیں ہوتی. تو نہ تو اس کو فزیکلی زمین میں ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو فولیئر اپلیکیشن کی ضرورت ہے. ہاں, اگر کوئی ایسی زمینیں ہیں جو سالٹ افیکٹڈ ہیں یا بہت سینڈی سوائلز ہیں اور پودے کے اوپر کمی کی علامات نظر آتی ہیں, تو ایسی صورت میں آپ اگر پودے کے اوپر گروتھ ہو رہی ہے تو پھر آپ فولیئر اپلیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ٹائملی پلان کیا ہوا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جب آپ گوبر کی کھاد ڈالیں اس کے ساتھ ڈال لیں, ورنہ اگر سوائل اپلیکیشن کرنی ہے پھر امیڈیٹلی آفٹر ہارویسٹنگ.